إن الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 99 تک ہمارا سبق مکمل ہو چکا ہے. آیت نمبر 90 سے لے کر 92 تک انشاءاللہ آج ہم تلاوت کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین کفروا بعد ایمانہم ثم ازدادوا کفرا ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. اگلی آیت. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، بعد ایمانہم، بعد اپنے ایمان کے، ثم ازدادوا کفرا، پھر وہ بڑھ گئے کفر میں، لن تقبل توبتہم، ہرگز ان کی توبہ قبول نہ کی جائے گی، وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو در حقیقت گمراہ ہیں. ان الذین کفروا، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ، اور وہ مر گئے اس حال میں کہ وہ کافر تھے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ، تو ہرگز قبول نہ کیا جائے گا ان میں سے کسی ایک سے بھی، مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا، زمین بھر سونا بھی، وَلَوِ افْتَدَىٰ بھی، اگرچہ وہ اس سے فدیہ دینا چاہے. اولئک لہم عذاب علیم، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے. وما لہم من ناصرین، اور نہیں ہے وہ کوئی مدد کیے جانے والے. لن تنالوا البر، ہرگز تم نہیں پہنچ سکتے نیکی کی حقیقت کو، حتی تنفقوا، یہاں تک کہ تم خرچ کرو، مما تحبون، اس میں سے
جو تمہیں محبوب ہے۔ وما تنفقوا من شیء، اور تم جو کوئی بھی چیز خرچ کرتے ہو، فإن اللہ بہ علیم، تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں بہت زیادہ علم رکھنے والا ہے۔ گزشتہ آیات میں یہود کا طرز عمل بیان ہوا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننے اور واضح نشانیاں دیکھنے کے باوجود کفر کیا، حالانکہ وہ اس سے پہلے ایمان لانے کے دعوے کرتے تھے کہ اگر آخری رسول آ جائیں گے تو ہم ان پر ایمان لائیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ان کی ان حرکتوں کی وجہ سے ان پر اللہ کی اور فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لعنت ہوگی۔ اور اس کے مقابلے میں وہ لوگ جنہوں نے کبھی ایمان لایا پھر کفر کر دیا لیکن پھر توبہ کر لی اور اپنی اصلاح کر لی، تو اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ایمان لانے کے بعد، یعنی مرتد ہو گئے، اور ثم ازدادوا کفرا، پھر وہ کفر میں آگے ہی بڑھتے چلے گئے، تو لن تقبل توبتہم، ان کی توبہ ہرگز قبول نہیں کی جائے گی، اور یہی لوگ سراسر گمراہی میں ہیں۔ اور پھر چلتے چلتے جنہوں نے کفر کیا اور وہ اسی حال میں مر گئے کہ وہ کافر تھے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ مرنے سے پہلے پہلے توبہ انسان کی قبول، لیکن جب سکرات الموت آ جائیں پھر انسان کی توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، جیسا کہ حدیث میں صراحت ہے کہ آپ نے فرمایا توبہ کا دروازہ کھلا رہتا ہے ما لم یغرغر، جب تک کہ بندہ سکرات الموت میں، جب جان نرخرے میں پھنستی ہے، وہ جو ایک خرخراہٹ کی آواز آتی ہے، ابھی انسان دنیا کے اندر ہی ہوتا ہے، اس کی روح قبض نہیں ہوئی ہوتی، لیکن اس کے برزخ کے جو احوال ہیں اس کے سامنے ظاہر کر دیے جاتے ہیں اور وہ آنے والے فرشتوں کو دیکھنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب اگر وہ توبہ کرے تو اس وقت کی توبہ قبول نہیں ہے۔ جس طرح فرعون جب ڈوب رہا تھا تو اس وقت اس نے کہا کہ آمنت برب ہارون و موسیٰ، تو اس وقت کی توبہ قبول نہیں۔ اس سے پہلے پہلے جب سمجھ کے ساتھ بندہ توبہ کر لے تو اس کی توبہ قبول، لیکن اگر وہ اس حال میں مرا کہ وہ کافر تھا تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان کی توبہ ہرگز قبول نہیں ہوگی۔ اور پھر قیامت کے دن اگر یہ زمین بھر سونا دے کر بھی فدیے کے طور پر اپنی جان چھڑانا چاہے تو اس کی جان نہیں چھوٹے گی۔ اب قیامت کے دن زمین بھر سونا کس کے پاس ہوگا؟ چھٹانگ بھر نہیں ہوگا، زمین بھر تو دور کی بات ہے، لیکن یہ بات سمجھانے کو کہی گئی کہ اس وقت اگر تم چاہو گے نا کہ تم بڑی سی بڑی قربانی دے کر بھی ایسا کر لو تو تم نہیں کر سکو گے۔ اور دوسری بات یہ کہ وہ وقت ایسا ہوگا کہ جب بندے کو اگر اختیار مل جائے تو وہ زمین بھر سونا دینے کو بھی تیار ہو جائے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جہنم میں جس شخص کو سب سے ہلکا عذاب دیں گے، سب سے زیادہ نہیں، سب سے ہلکا عذاب جسے دیں گے، اس سے پوچھیں گے کہ اگر دنیا میں جو کچھ ہے، یعنی جو کچھ تھا دنیا میں اس کے سارے خزانوں سمیت، وہ تمہیں مل جائے اور تمہیں یہ آپشن دی جائے کہ تم اس سب کو فدیے کے طور پر دو اور اس عذاب سے باہر نکل آؤ، تو کیا دے دو گے؟ وہ کہے گا فوراً دے دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آج تو تم یہ بات کہتے ہو، اللہ نے تو تم سے دنیا کی زندگی میں اس سے بہت تھوڑے کا مطالبہ کیا تھا، اور وہ مطالبہ یہ تھا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، تو اللہ تمہیں عذاب نہیں دے گا، لیکن تم نے اس وقت یہ نہیں مانا۔ دنیا میں اللہ رب العزت نے انسان سے بہت تھوڑے کا مطالبہ کیا ہے، اور اس کی جو ملکیت میں چیزیں ہیں ان میں سے بھی بعض کا مطالبہ کیا، ہر چیز کا مطالبہ نہیں کیا۔ تو قیامت کے دن کے عذاب کو دیکھ کر اور اس کے اندر مبتلا ہو کر تو وہ تیار ہو جائے گا کہ دنیا سب خرچ کر دے، یہاں تک کہ انسان مال کی قربانی دینے کو تو تیار ہو جاتا ہے، لیکن دنیا میں آل اولاد اور اپنے گھر بار والوں کی قربانی دینے کو تیار نہیں ہوتا۔ لیکن قرآن میں اللہ نے صراحت فرمائی ہے کہ مجرم جو ہے قیامت کے دن یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ۔ بات ہی اللہ نے یہاں سے شروع کی ہے کہ مجرم چاہے گا کہ کاش آج وہ فدیے کے طور پر اگر اس کے بیٹے جہنم میں جلیں اور وہ نکال لیا جائے تو اس پہ تیار، اگر اس کی بیوی بچے جل جائیں، اس کے بھائی اور اس کے خاندان والے
یہاں تک کہ آگے چل کے ومن فی الارض جمیعا، جو کوئی زمین میں تھا اول سے لے کر آخر تک سارے جہنم میں ڈال دیے جائیں، اس کو باہر نکال دیا جائے، یہ عوض دینے کو بھی تیار ہوگا۔ اس قدر خود غرضی، وجہ یہ ہے کہ جہنم کا عذاب ہی بڑا سخت ہے، جہنم کا عذاب ہی بڑا سخت ہے، اس لیے دنیا کی اس زندگی میں اس عذاب سے بچنے کی فکر کرنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک لہم عذاب علیم وما لہم من ناصرین، ان کے لیے دردناک عذاب ہے اور کوئی ان کے مددگار نہ ہوں گے اس دن جو ان کو اللہ کے اس عذاب سے بچا لے، اور کوئی یہ نہ سوچے کہ فلاں فلاں مجھے آ کر وہاں سے نکال لے گا، اللہ کے حکم کے بغیر کوئی وہاں سے نکل نہیں سکے۔ اب فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز اصل نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اس میں سے خرچ نہ کر لو جو چیزیں تمہیں بہت محبوب ہیں۔ یہاں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ یہود کا تذکرہ کرتے کرتے بیچ میں یہ آیت اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، یہ یہود کو بھی مخاطب کر رہی ہے اور مسلمانوں کو بھی مخاطب کر۔ یہود کے لیے اس کا جو نسبت ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنی سرزمین ارض مقدس اور اپنے قوم کی جاہ و حشمت جس میں ان کی نبوت کا سلسلہ تھا بنی اسرائیل کا، اس کو سرنڈر کرنے کو تیار نہیں تھے کہ یہ کیسے ہو گیا کہ بیت المقدس کی جگہ بیت اللہ کو جگہ مل جائے اور بنی اسرائیل کے انبیاء کی جگہ بنی اسماعیل میں سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین اور سید الانبیاء بن جائے، یہ ہم نہیں مانتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم نیکی کو پہنچ نہیں سکتے جب تک جو چیز محبوب ہے اس کو اللہ کے راستے میں اس میں سے کچھ خرچ نہ کر، اور خرچ کرنا صرف پیسے کی صورت میں نہیں ہوتا بلکہ بسا اوقات اپنا علاقہ، اپنی جگہ، اپنا منصب، اپنی خواہش وہ اللہ کے راستے میں چھوڑنی پڑتی ہے۔ تو ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم اگر اصل نیکی کو پہنچنا چاہتے ہو تو اس سے تو دستبردار ہو کر سر تسلیم خم کرنا پڑے گا، تب جا کر بات بنے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو امتحان ہوا حضرت اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح نہیں کروانا تھا، اسی لیے جو ہے وہ مینڈا ان کی جگہ قربان ہو گیا۔ اصل کیا تھا کہ دل کے اندر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو محبت تھی، کیونکہ بڑھاپے میں آ کر اولاد ملی اور اتنے طویل عرصے کے بعد جو اولاد ملے، اور پھر وہ بھی وَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيُ، جب وہ ان کے ساتھ ذرا دوڑنے پھرنے کے قابل ہو گئے، اس عمر کا بچہ انسان کو بڑا ہی محبوب ہو جاتا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان سے اس کی قربانی مانگی۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں قیمتی چیز اور اللہ رب العزت کے لیے وہ چیز جس کی انسان کو ضرورت بھی ہو اور جو اس کو پسند بھی ہو، اس میں سے خرچ کرنا، یہ انسان کی نیکی کی جو اصل چیک اینڈ بیلنس ہے نا، اس کو پتہ کرواتا ہے کہ یہ ایسا کرے گا یا نہیں کرے۔ تو بہت سارے لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، لیکن کیا خرچ کرتے ہیں؟ ردی مال، کہ جس کی ان کو اب کوئی احتیاج نہیں، اور وہ سالہ سال سے پڑا پرانا بوسیدہ بھی ہو گیا، تو اب کہتے ہیں جی کہ چلو یہ غریبوں میں بانٹ دو۔ یہ چلو وہ چیز بھی غریبوں تک تو جانی چاہیے کہ بجائے مطلقاً ضائع ہو جائے تو وہ کسی کے پاس پہنچ ہی جائے، کسی کے کام میں آئے، لیکن وہ اس کے بوسیدہ ہونے کا انتظار کیوں ہے؟ وہ اچھی حالت میں کیوں نہیں پہنچ سکتی؟ وہ جب اپنے پہننے کے قابل ہے، جب خود استعمال کرنے کے قابل ہے، اس وقت کیوں نہیں جا سکتی؟ تو اس معاملے میں ہمیں یہ ضرور دیکھنا اور پرکھنا چاہیے کہ ہم اللہ کے راستے میں اس مال میں سے خرچ کریں جو ہمیں پسند ہے، اس چیز میں سے خرچ کریں جو ہماری محبوب ترین چیز ہے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انہوں نے یہ آیت پڑھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور آ کر کہا کہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تو مجھے اپنے مال میں سے یہ جو بیر و روحا والا جو باغ ہے نا، یہ بہت پسند ہے۔ یہ مسجد نبوی کے بالکل سامنے تھا اور اس میں بڑے میٹھے پانی کا کنواں بھی تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ باغ بڑا پسند تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ میں جا کے کبھی بیٹھتے تھے اور اس کے جو کنواں تھا نا، اس کی منڈیر بنی ہوئی تھی، اس پر جا کے بیٹھتے تھے، اس کا ٹھنڈا پانی پیتے بھی تھے، اور کبھی یعنی کوئی مشورہ کرنا ہوتا یا تھوڑا ایسا ٹائم ہوتا کہ آپ ٹھنڈک محسوس کرنا چاہتے اور تھوڑی دیر آرام کرنا چاہتے تو آپ اس باغ میں جاتے تھے۔ تو حضرت ابو طلحہ نے آ کر کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم جب تک اپنے پسندیدہ مال میں سے خرچ نہ کر لو تو تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے۔ مجھے اپنے مال میں سے سب سے زیادہ اپنا یہ باغ پسند ہے اور میں اس کو اللہ کے لیے وقف کرتا ہوں۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آ کر کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے خیبر کی جو میری زمین ہے نا یہ اپنے مال میں سب سے پسند ہے، اور معلوم ہے کہ خیبر کی جو زمینیں ملی تھیں نا صحابہ کرام کو وہ کوئی اتنی آسانی سے نہیں ملی تھی۔ ماں جی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم جب ہجرت کر کے آئے مدینہ تو لٹے پھٹے آئے تھے، سارا کچھ تو چھوڑ آئے، مال متاع بھی کوئی نہیں تھا، اور مدینہ جب آئے تو مدینہ کے حالات بھی کوئی بہت اچھے نہیں تھے، اور آتے ساتھ قتال اور غزوات اور ساری مصروفیت، تو بہت زیادہ مصروفیت کا اور یعنی ایک ٹینشن والا اور پریشر والا وقت تھا۔ تو اس میں کوئی مہاجرین کو ویسے بھی کوئی بہت زیادہ زراعت نہیں کرنی آتی تھی، انصار کو اتنا ٹائم ہی نہیں ملا کہ وہ زیادہ اس طرف توجہ کر سکے۔ تو کہتی ہیں ہم لوگوں نے کسی گھر نے ایک دن میں 2 وقت پیٹ بھر کے روٹی نہیں کھائی اس وقت تک جب تک کہ خیبر جو ہے وہ فتح نہیں ہوگی۔ تو جب خیبر فتح ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جو زمینیں تھیں اور وہ بڑی زرخیز زمینیں تھیں اور باغات تھے وہ پھر مہاجرین میں تقسیم کیے اور انصار میں تقسیم کیے۔ تو اور اس وقت جو مہاجرین تھے جب مؤاخات ہوا تھا ابتدا میں مدینہ میں جب صحابہ آ کر آباد ہوئے تھے تو جو انصاری صحابہ کے ساتھ مؤاخات کا معاہدہ ہوا اس میں انصار نے اپنے بہت سارا مال اور بعض نے اپنا آدھا مال جو ہے وہ اپنے مہاجر بھائیوں کو دے دیا تھا۔ تو خیبر کا مال ملنے پر مہاجرین میں سے اکثر لوگوں نے اپنا جو انصار نے ان کو زراعت میں سے یا درختوں میں سے یا جو مال میں سے جو حصہ دیا تھا ان کو واپس لوٹا دیا کہ اب اللہ نے ہمیں فراوانی دے دی، اب آپ یہ واپس لے لیں۔ اور یہ بھی ایک احسان کا معاملہ ہے کہ بندے کی جب ضرورت پوری ہو جائے اور اللہ تعالیٰ اس کو فضل فرما دے اور وسعت عطا فرما دے تو وہ اپنے محسن کو اچھے انداز میں وہ چیز واپس کرے کہ اب آپ کی یہ ملکیت ہے، یہ نہیں کہ بس اپنے پاس ہی جمع کرتے رہے کہ ٹھیک ہے یہ تو مجھے دے چکا اب اور آیا تو یہ بھی تو میرا ہی ہے۔ تو ایسے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنے عرصے کے بعد یہ مال ملا، تو یہ ایسے یعنی نہیں تھا کہ فراوانی کے ساتھ بہت پڑا ہوا تھا تو سوچا کہ جی چلو ٹھیک ہے یہ والا اٹھا کے دے دیتے ہیں۔ سال ہا سال کی محنتوں ریاضتوں اور 16-17 سال کے جو دکھ ہیں ان کے بعد اور جنگوں کے بعد اور سب کے بعد جا کر یہ مال ملا تھا۔ اب جب ملا تو کہنے لگے اللہ کے رسول مجھے اپنے مال میں سب سے زیادہ محبوب یہ ہے، میں چاہتا ہوں اس کو اللہ کے راستے میں سارا دے دوں۔ آپ نے فرمایا تم ایسا کرو اس کو اللہ کے راستے میں زمین اپنے پاس رکھو، اس کا جو پھل ہے وہ وقف کر دو، اس کا جو پھل ہے وہ وقف کر دو۔ تو حضرت عمر نے ایسا ہی کیا کہ زمین کی ملکیت اپنے پاس رکھی، اس کے پھلوں اس میں سے جتنی زراعت میں سے جو پھل آتا اور زیادہ تر وہاں کھجور کے درخت، اب بھی کھجور کے ہی درخت ہیں زیادہ، تو اس سے جتنا بھی پھل آتا وہ سارا وہ اللہ کے راستے میں وقف کرتے تھے، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے۔ تو صحابہ کرام اس طرح جو ہے نا اس آیت کا مفہوم سمجھے تھے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہر بندے کو اللہ تعالیٰ نے مال کی مختلف صورت دی ہے، مال کی مختلف صورت دی ہے۔ مال میٹیریل جس طرح روپے پیسہ ہوتا ہے یہ بھی ہوتا ہے، مال انسان کی صلاحیت بھی ہوتی ہے، مال انسان کا وقت بھی ہوتا ہے، مال انسان کی صحت بھی ہوتی ہے۔ ان سب میں سے وہ پورشن اللہ کے راستے میں لگانا جو انسان کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، جو صلاحیت آپ کو اللہ نے سب سے زیادہ دی ہے اس صلاحیت کو اللہ کے راستے میں لگانا۔ جو وقت انسان کا قیمتی ہے، یار یہ کام کا وقت ہے، اس ٹائم جو ہے میں مصروف زیادہ ہوتا ہوں، اس ٹائم گاہک زیادہ پڑتا ہے، اس ٹائم کی نماز بندہ چھوڑتا جائے نہیں، اس ٹائم کی نماز اور اس ٹائم پہ اللہ رب العزت کو بالخصوص وقت دینا کہ جتنی مرضی مصروفیت کوئی ہے یہ والا جو میرا وقت ہے یہ میں نے اللہ کے لیے مخصوص کرنا ہے، یہ میں نے کام کرنا ہی کرنا ہے، تب جا کے بندے کے معاملات وہاں پہنچتے ہیں۔ تو اس لیے نا یہ میں نے اور آپ نے دیکھنا ہے۔ خرچ کرنے کے معاملے میں بھی جو مال اللہ نے دیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول سب سے زیادہ پسندیدہ صدقہ اللہ کے ہاں کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا اس وقت خرچ کرنا جب تمہیں ضرورت بھی ہو اور تمہیں فقر کا ڈر بھی ہو، اور پھر بھی تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ اب آج کل کے حالات شاید ایسے ہی ہیں کہ ہر انسان کو ضرورت بھی ہے اور اس کو یہ بھی ہے کہ پتہ نہیں آگے کیا ہوگا، اس کے باوجود اللہ کے راستے میں خرچ کر۔ ابھی قربانی کا وقت آ رہا ہے، کتنے لوگ ہیں ادھر ادھر سے مسئلے روز میرے پاس نہ آ رہے ہیں، ایسا ہو جائے تو ہم قربانی نہ کریں تو کیا ہے، ویسا ہو جائے تو قربانی نہ کریں تو کیا ہے، اس قسم کا ہمارے اوپر قرضہ ہے تو ہم قربانی نہ کریں تو کیا۔
نظر آتا ہے کہ بندہ بہانے بہانے سے موقع تلاش کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے مجھے فتویٰ مل جائے اور میں کھسک لوں. تو بات یہ ہے کتنے ہی اللہ کے بندے اور بندیاں ایسے بھی ہیں جن کو میں جانتا ہوں پورا سال تھوڑے تھوڑے پیسے سائڈ پہ کرتے رہتے صرف اس لیے کہ ہم نے قربانی کرنی اور اچھا جانور قربان کر اچھی یعنی محبت کے ساتھ اللہ کے راستے میں قربانی کرنے کی کوشش کرتے. کیوں کہ اللہ کے راستے میں دینا تو اچھی چیز دیں. اس لیے اللہ کے راستے میں جب ہم یہ فیصلہ کریں کہ ہم نے دینا ہے تو خوش دلی کے ساتھ اور بہتر سے بہتر چیز جو اللہ نے وسعت دی ہے اس کے مطابق اللہ کے راستے میں خرچ کریں. تب جا کر نیکی کا حقیقی تصور انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے اور یہ انسان کے نفس کو مارنے اور اس کو کنٹرول کرنے میں سب سے کارگر چیز ہے. تو فرمایا وما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم. تم جو کچھ بھی خرچ کرتے ہو اللہ بخوبی اس سے واقف. کیوں کہ بسا اوقات انسان کو یہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں میں خرچ تو کر رہا ہوں کیا بنے گا. تو اللہ نے تسلی دی کہ اللہ رب العزت سے کچھ مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے کہ تم نے کن حالات میں اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے. تو جو کوئی اللہ رب العزت کو قرضہ دیتا ہے تو قرآن میں جا بجا اللہ فرماتے ہیں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم. تو اللہ اس کو اضافے سے بڑھاتا ہے, دنیا میں بھی بڑھاتا ہے اور آخرت میں بھی بڑھاتا ہے. اور دوسرا یہ کہ اللہ بندے کا ادھار نہیں رکھتا, یہ ہمیں یقین رکھنا چاہیے. جس مشکل حالات میں بھی اگر وہ اللہ کی طرف رغبت رکھتے ہوئے اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو اس کا نعم البدل ضرور عطا فرماتے ہیں. قرآن میں اللہ نے مثال بیان کیا کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ. تمہیں نظر نہیں آتا کہ اللہ ایک دانے سے ایسا خوشہ اگاتا ہے جس میں 7 ڈالیاں ہوتی ہیں اور ہر ایک ڈالی میں 100 دانہ ہوتا ہے. ایک دانے کو اللہ تمہاری آنکھوں کے سامنے 700 بنا دیتا ہے, پھر بھی تمہیں یقین نہیں آتا. اس لیے انسان کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہوئے اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے اور اخلاص کے ساتھ خرچ کرنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کی اس چیز کی لاج رکھتے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب.